بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی محبت رسول اور اطاعت رسول کے واقعات چل رہے ہیں کہ ان حضرات کو دنیا میں سب سے زیادہ محبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی اور آپ کی سنت اور آپ کی شریعت سے تھی۔ یہ ہر موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو ہی سب سے بڑا یہ سمجھ لیجیے اپنے لیے ہتھیار اور سب سے زیادہ اہم بات سمجھتے تھے۔ حضرت عبد الرحمن ابن ابی لیلہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور منبر پر خطبہ دے رہے تھے۔ حضرت عبداللہ نے سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں بیٹھ جاؤ۔ یہ وہیں مسجد سے باہر اسی جگہ بیٹھ گئے اور خطبہ ختم ہونے تک وہیں بیٹھے رہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتہ چلا تو آپ نے ان سے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنی اور اپنے رسول کی اطاعت کا شوق تمہیں اور زیادہ نصیب فرمائے۔ حالانکہ ان سے نہیں کہا تھا اللہ کے نبی نے، مسجد میں جو لوگ تھے، مجمع میں جو لوگ کھڑے تھے، ان سے کہا کہ وہ بیٹھ جاؤ، بیٹھ کے سنو دین کی بات، شور شرابہ نہ کرو۔ یہ لیکن دور تھے، گلی میں وہیں سے آ رہے تھے، ابھی پہنچے بھی نہیں تھے مجلس میں اور ابھی تک پہنچے بھی نہیں تھے مسجد میں، دور انہوں نے گلی میں ہی سن لیا کہ اللہ کے نبی نے یہ ارشاد فرمایا۔ حالانکہ یہ ارشاد ان کے لیے نہیں تھا کہ بیٹھ جاؤ، وہ تو بھی راستے میں ہیں، لیکن حضرات صحابہ یہ عقل نہیں لڑاتے تھے کہ کس کے لیے کیا ارشاد ہے، بس ایک کان میں آواز پڑ گئی کہ بیٹھ جاؤ تو وہی سڑک پہ بیٹھ گئے اور جب تک بیان ختم نہیں ہوا وہیں سڑک پہ بیٹھے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے فرمایا کہ بھائی تمہارے لیے تو یہ حکم نہیں تھا، یہ حکم تو میں نے ان لوگوں کو دیا تھا جو یہ یہاں کھڑے تھے مجمع میں، ان سے کہا تھا کہ بھائی بیٹھ جاؤ۔ لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی کہ تم نے یہ کام جو کیا ہے میری محبت میں کیا ہے، میرے ارشاد اور میرے فرمان کی محبت میں یہ کام کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہارا یہ شوق اور زیادہ بڑھائے۔ تو یہ ہے اطاعت رسول حضرات صحابہ کی کہ کان میں جو بات پڑ گئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے فوراً اس پر عمل کیا۔ صبح سے شام تک ہم کتنی باتیں سنتے ہیں، شریعت کی، سنت کی، قرآن کی، حدیث کی، کتنی باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کے کرنے کا ہمیں حکم دیا جاتا ہے، کتنے کام ایسے ہوتے ہیں جن سے بچنے کا ہمیں حکم دیا جاتا ہے، لیکن ہم سنتے ہیں اور دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں، سنتے ہیں اور پھر بھول جاتے ہیں، سنتے ہیں اور ان پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ یہ خطرے کی بات ہے۔ صحابہ کی شان یہ تھی اور صحابہ کا نام اور ان کے کارنامے اسی لیے دنیا میں آج تک مشہور ہیں اور پڑھے پڑھائے جاتے ہیں کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات کو، آپ کے ایک فرمان کو، ایک حدیث کو، ایک سنت کو اپنی زندگی میں ایسے داخل کیا کہ اس کی مثال نہیں مل سکتی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اطاعت رسول۔ حضرت عطا رحمہ اللہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خطبہ دے رہے تھے، آپ نے لوگوں سے ارشاد فرمایا بیٹھ جاؤ۔ یہ دوسرا واقعہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس وقت مسجد کے دروازے پر پہنچ چکے تھے، یہ سنتے ہی وہیں بیٹھ گئے۔ آپ نے ان سے فرمایا عبداللہ اندر آ جاؤ، یعنی ابھی مسجد میں انٹر ہی ہو رہے تھے، ایک پیر اندر ایک باہر، حضور کا فرمان کانوں میں پڑ گیا کہ بیٹھ جاؤ۔ حالانکہ ظاہر سی بات ہے ہر آدمی اس بات کو سمجھے گا کہ یہ حکم کن کے لیے جو مجلس میں موجود ہیں، پہلے سے اندر ہیں، ان سے کہا کہ بیٹھ جاؤ، سب کو سننے دو، لیکن وہ ابھی اندر داخل بھی نہیں ہوئے، ایک پیر اندر ایک باہر، وہیں بیٹھ گئے چپل میں ہی۔ یہ حضرات صحابہ کی محبت ہے۔ اللہ کے رسول کے جو فرمان کان میں پڑ گیا تو بس پڑ گیا، یہ نہیں سوچے کہ یہ حکم ہمارے لیے یا کسی اور کے لیے ہے۔ کان میں ایک بات ڈل گئی تو فوراً اس پر ایسا عمل کر کے دکھایا کہ لوگ اس کی مثال پیش نہیں کر سکتے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور آپ کی احادیث اور آپ کے فرمان جب پڑھے جائیں، سنائے جائیں، تو اس وقت آدمی کو کسی دوسرے کام میں نہیں لگنا چاہیے۔ اس میں بھی گویا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی توہین ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی توہین ہے کہ حدیث پڑھی جا رہی ہے، حدیث سنائی جا رہی ہے اور آپ فون پہ لگ رہے، حدیث سنائی جا رہی ہے اور آپ باتوں میں لگ رہے، حدیث سنائی جا رہی ہے آپ ادھر ادھر دیکھ رہے۔ تو یہ بھی کیا ہے، گویا آپ کے نزدیک ان باتوں کی اہمیت نہیں ہے۔ اگر اہمیت ہوتی تو آدمی پورے طریقے سے کان لگا کے توجہ سے اس کو سنتا۔ جی، دنیا میں کوئی بڑا آدمی، کوئی ذرا سا عہدے دار آدمی یا کوئی دیندار آدمی، نیک صالح اللہ والا آدمی آ جاتا ہے اور وہ باتیں بتاتا ہے تو لوگ کتنے کان لگا کے سنتے ہیں کہ بھئی یہ بڑا آدمی ہے،
چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے بڑا ہو یا دینی اعتبار سے بڑا ہو، ان کی باتوں کو پوری توجہ سے سنتے ہیں، کان لگا کے سنتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی ہستی تو کوئی ہو ہی نہیں سکتی، اور آپ کے ارشادات سے بڑا تو کوئی اور ارشاد ہو ہی نہیں سکتا۔ تو جب حدیث پڑھی جا رہی ہو اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنائی جا رہی ہو، ان کی تعلیم اگر کہیں ہو رہی ہو، تو مجلس میں بیٹھنے والوں کو چاہیے کہ وہ پورے طریقے سے تن من دھن متوجہ کر کے اللہ کی طرف رکھے اور ان باتوں کی طرف رکھے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان باتوں کے بے اہتمامی سے سننے کی وجہ سے گستاخی کے اندر شمار نہ ہو جائیں، ہم گستاخ شمار نہ ہو جائیں۔ صحابی رسول کا محبوب کی ناگواری کو محسوس کر کے قبے کو گرا دینا۔ صحابہ کی ایک شان یہ بھی تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے اور آپ کے انداز سے سمجھ جاتے تھے کہ آپ کو کیا پسند ہے کیا ناپسند ہے۔ جو آپ کی پسند کا کام ہوتا اس کو کرتے اور خوب کرتے تاکہ آپ خوش ہوں، اور جو آپ کی ناپسند کا کام ہوتا تھا، ناگواری کا کام ہوتا تھا، چاہے وہ انہوں نے کتنی ہی مشکل سے وہ کام کھڑا کیا ہو، کتنی ہی مشکل سے وہ کام کیا ہو، اس میں کتنا ہی روپیہ پیسہ کیوں نہ لگا ہو، اگر انہیں پتہ چل جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مرضی کے خلاف ہے یا آپ کو ناگوار محسوس ہو رہا ہے، آپ اس کو پسند نہیں کرتے، جیسے ان کو خبر ملتی تو فوراً اس کام کو چھوڑ کر اس سے الگ ہو جایا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن باہر تشریف لائے، ہم بھی آپ کے ساتھ تھے۔ آپ نے ایک اونچا قبہ دیکھا تو پوچھا یہ کس کا ہے؟ ایک بڑی بلڈنگ بنی ہوئی دیکھی۔ آپ کے صحابہ نے عرض کیا فلاں انصاری صحابی کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن کر خاموش ہو گئے اور آپ نے دل میں یہ بات رکھی۔ کسی دوسرے وقت وہ انصاری حاضر خدمت ہوئے اور لوگوں کی موجودگی میں انہوں نے سلام کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعراض فرمایا اور سلام کا جواب بھی نہ دیا۔ چند بار ایسا ہی ہوا کہ وہ سلام کرتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعراض فرما لیتے۔ بھئی کیا وجہ ہے؟ اللہ کے رسول کو ایسی کیا ناگواری میری طرف سے پیش آ گئی کہ میں تین بار سلام کر رہا ہوں، ادھر سے سلام کرتا ہوں تو آپ منہ ادھر کر لیتے ہیں، ادھر آگے سلام کرتا ہوں تو آپ منہ ادھر کر لیتے ہیں، کیا بات ہے؟ آپ اتنے ناراض کیوں ہیں مجھ سے؟ صحابہ سمجھدار بہت تھے، آخر وہ سمجھ گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہیں، اس لیے مجھ سے اعراض فرما رہے ہیں، منہ موڑ رہے ہیں۔ انہوں نے صحابہ سے اس کی وجہ پوچھی اور یوں کہا کہ اللہ کی قسم میں آج اللہ کے رسول کی نظروں کو پھرا ہوا پاتا ہوں، خیر تو ہے؟ صحابہ نے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تھے تو تمہارا قبہ دیکھا تھا، تمہاری بلڈنگ بن رہی تھی، مکان بننا تھا، بڑا عالی شان، رنگ روغن، اینٹ پتھر شیشے لگ رہے اس میں اور بڑا عالی شان۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا تو آپ کو ناگوار گزرا کہ یہ آدمی اتنی محنت کر رہا ہے، اتنا روپیہ پیسہ برباد کر رہا ہے گارے مٹی میں، جیسے ہمیشہ اس کو یہی رہنا ہو۔ بھئی چند دن کی زندگی ہے تو آدمی گزر بسر کے لیے بنا لے ہلکا پھلکا، جیسے جتنی زندگیاں گزارنی ہے، اصل تو زندگی آخرت میں گزارنی ہے، لامحدود زمانے تک گزارنی ہے، تو وہاں کی عمارتوں کی، وہاں کے محلات کی، وہاں کی بلڈنگوں کی فکر کرے کہ وہاں کیا ہوگا۔ تو آپ کو یہ مضمون اس طرح، یہ سن کر وہ انصاری فوراً گئے اور قبے کو گرا کر بالکل زمین کے اس طرح برابر کر دیا کہ نام و نشان بھی نہ رہا۔ یہ دیکھیے سمجھ گئے، صحابہ نے بتا دیا کہ ہم گئے تھے بار اللہ کے رسول کے ساتھ، تو آپ نے پوچھا بھئی یہ قبہ کس کا ہے، یہ بلڈنگ کس کی بن رہی ہے؟ کہ فلاں صحابی کی۔ تو آپ نے کہا کسی سے کچھ نہیں، اپنے دل میں رکھا ہے، اور جب وہ صحابی آئے مجلس میں تو ان سے اعراض فرمایا، ان سے بات نہیں کی، سلام کا جواب نہیں دیا۔ چنانچہ صحابی گئے اور اس قبے کو، اس اپنے بننے والے مکان کو، بلڈنگ کو پیچھے گرا دیا، اور ایسا گرایا اور ایسا زمین سے برابر کر دیا جیسے کبھی یہاں کچھ تھا ہی نہیں، سارا برابر کر دیا۔ پھر آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض بھی نہ کیا، یہ نہیں کہا کہ اللہ کے نبی جس بات سے آپ ناراض تھے وہ میں نے ناراضگی والا کام دور کر دیا، اب میں نے وہ مکان توڑ دیا۔ ہوا بھی صحابہ کے یہاں نہیں تھی کہ کوئی کام کیا تو اس پر بڑائی جتانا اور اس پر فخر کرنا، یہ بھی نہیں تھا صحابہ کے یہاں۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس جگہ گزر ہوا، پھر دوبارہ آپ باہر تشریف لے گئے تو دیکھا آپ کو وہاں وہ قبہ نظر نہ آیا۔ آپ نے پوچھا اس قبے کا کیا ہوا؟ صحابہ نے عرض کیا قبے والے انصاری نے آپ کے اعراض کا ہم سے ذکر کیا تھا، ہم نے اسے بتا دیا تھا، انہوں نے آ کر اسے بالکل گرا دیا۔ آپ نے پوچھا صحابہ سے کہ بھئی یہ قبہ کہاں چلا گیا؟ تو بتایا کہ وہ جو صحابی ہے جنہوں نے قبہ بنایا تھا
وہ آپ کی مجلس میں آئے تھے، آپ نے سلام کا جواب نہیں دیا، اس نے ہم سے پوچھا کہ بھائی کیا وجہ ہے؟ ہم نے بتا دیا تھا کہ ہم باہر گئے تھے اللہ کے نبی کے ساتھ، تو آپ نے پوچھا تھا وہ کپا کس کا ہے، تو وہ سمجھ گئے کہ شاید اسی وجہ سے ناراضگی ہے، لہذا انہوں نے آ کر اس کو بالکل زمین کے برابر کر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر تعمیر آدمی پر وبال ہے مگر وہ تعمیر جو سخت ضروری اور مجبوری کی ہو، سخت مجبوری اور ضرورت جس سے کہ آدمی سر چھپا سکے اور گرمی سردی سے بارش بوند سے بچ سکے، اور ایسے ہی اپنی اور اپنے گھر والوں کی عزت اور آبرو اور ان کے پردے کا انتظام کر سکے، اتنی عمارت جو سخت ضروری ہے اور مجبوری کی بات اتنی بنانے کی گنجائش ہے، ورنہ اس کے علاوہ جو بنائے گا تو فرمایا ہر تعمیر آدمی پر وبال ہے، کل قیامت کے دن پکڑ ہوگی، پوچھ گچھ ہوگی اللہ تعالیٰ کے یہاں۔ اور دوسری روایتوں میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی کا پیسہ برباد کرانا چاہتے ہیں تو اس کو تعمیر میں لگا دیتے ہیں، پیسہ برباد ہو جاتا ہے۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ آدمی دنیا کے اندر گزر بسر کے مطابق سارے کام کرے، بڑھ چڑھ کر ایک دوسرے سے آگے خرچے پر خرچے، عیش و عشرت کے ایک سے ایک سامان، ایک سے ایک طرح طرح کے اس میں نقش و نگار، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھا، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ جب آدمی یہ کام کرے گا تو پھر وہ حلال حرام کی بھی تمیز نہیں کرے گا۔ حلال تو تھوڑا سا ہی ہوتا ہے لیکن اس کو چاہیے بہت سارا، تو کیا کرے گا؟ لون لے گا، پھر بینک سے لون لے گا، حرام کے اندر مبتلا ہو جائے گا، لوگوں سے قرض لے گا، دیا نہیں جائے گا، اور پھر اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے لوگوں کا پیسہ دبائے گا، لوگوں سے چوری چھپ کے الٹے سیدھے کام کرے گا جس سے کہ پیسہ حاصل ہو جائے۔ تو یہ تعمیر اس طرح کی جو ضرورت سے زیادہ ہو، یہ اسراف کے اندر، فضول خرچی کے اندر داخل۔ تو یہ صحابی کا یہ واقعہ بھی بتاتا ہے کہ صحابہ ہر اس کام کو اپنی زندگی سے نکال دیا کرتے تھے اور اس کو چھوڑ دیا کرتے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند ہو، جس سے آپ ناراض ہوں۔ اب ہم بھی اپنی زندگیوں پر غور کریں، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ ہماری زندگی میں ایسے کتنے کام ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرنے والے ہیں، کتنے کام ہیں ہماری زندگی میں جن سے حضور خوش ہیں۔ غور فکر کرنا چاہیے۔ صحابہ کے واقعات اسی لیے لکھے گئے ہیں، اسی لیے پڑھے پڑھائے جاتے ہیں، سنے سنائے جاتے ہیں، تاکہ ہم اپنی زندگی پر بھی نظر کریں اور کوشش کریں حضرات صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی، کہ یہی کامیابی کا راستہ ہے، یہی اللہ کی محبت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا راستہ ہے۔ اگر اس سے ہٹ کر ہم نے زندگی گزاری تو پھر آخرت کا ہمیشہ کا نقصان اور ناکامی کا منہ ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہر طرح کے برے کاموں سے اللہ ہم سب کو مکمل محفوظ فرمائے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سن لو، اچھے سے سمجھ لو، اللہ تعالیٰ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے جو انعامات و احسانات اور اس کی نوازشیں ہم پر ہیں، اگر ہم ان کو یاد کریں گے تو ہمارے بے قرار دل کو قرار آ جائے گا، سکون مل جائے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں سکون آئے، اطمینان نصیب ہو، تو اس کا ایک واحد علاج اور ایک بہترین دوا یہ ہے کہ ہم فوراً اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں۔